نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور آیت نمبر 103 انشاءاللہ اس کے متعلق آج ہم گفتگو کو سماعت فرمائیں گے۔ پچھلی بار میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کر دیا تھا اور سرسری طور پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ اب تک کی سورہ بقرہ کی جو آیتیں یہاں تک چلتی ہوئی آئیں، یہ بنی اسرائیلیوں کے بارے میں بالخصوص بیان چل رہا ہے، ان کے حالات، ان کے اطوار، ان کے طریقے، ان کے عادات کس طرح تھے، ان سب چیزوں کے بارے میں بیان ہوا۔ پیچھے ہی تفسیر میں آپ نے ایک جملہ یہ بھی سماعت کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی گئی تو ان کو حکم تھا کہ مضبوطی سے اس کتاب کو تھام لو۔ یہ حکم تھا نا، مضبوطی سے اس کتاب کو پکڑ لو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کتاب کے خلاف چلے گئے۔ آگے قرآن میں پھر فرمایا گیا کہ انہوں نے کتاب کو اس طرح اپنے پیچھے ڈال دیا کہ جیسا کوئی چیز تھی نہیں ان کے پاس، ایسا معاملہ کیا انہوں نے۔ تو باتیں یہ عرض کرنی ہے، آگے کی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور یہ کہ ان لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ کے وقت، آپ کی جب بادشاہت تھی تو جو شیطان تھے ان لوگوں نے اس کی پیروی کرنا شروع کر دیا۔ وَاتَّبَعُوا مانے ہوتا ہے اتباع، فرما برداری، پیچھے چلنا۔ تو انہوں نے شیطانوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ یہ کون؟ بنی اسرائیلیوں کے بارے میں حکم تو یہ تھا کہ کتاب کو پکڑو، پابندی ایسی ہونا چاہیے کہ کتاب کے حوالے سے تمہارے عمل ہوں، لیکن کتاب کو چھوڑ کر یہ کچھ الگ ہی چیز سیکھنے کے چکر میں حیران ہونے لگے، جسے کہتے ہیں جادو۔ یہ جادو کے، سحر، سپلی علم، ان سب چیزوں کے سیکھنے میں اتنا حیران ہونے لگے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے ہی ان لوگوں نے جو شیاطین اس وقت، چونکہ اللہ رب العزت نے جو بادشاہت، جو تسلط حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، وہ تسلط ہر بادشاہ کو نہیں ملا ہے۔ اب یہ تسلط کے اعتبار سے میں توجہ چاہتا ہوں، لوگوں کا آنا جانا چھوڑ دیں، بیٹھے ہیں تو سماعت کریں تو سمجھ میں آئے گی بات۔ تسلط کے اعتبار سے جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بادشاہ بہت بڑے بڑے گزرے، اور دیکھیں گے تو خلیفہ خلافت عثمانیہ میں بھی بادشاہت بہت دور تک پھیلی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بادشاہت، آپ کی خلافت کا جو دورہ تھا وہ بھی کافی دور تک گیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت دی گئی تھی وہ ایک الگ نوعیت کی بادشاہت تھی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو بہت لمبی چوڑی اس میں نہیں، دریائے نیل سے دریائے فرات تک یہی آپ کی ملکیت، آپ نے یہاں تک کی بادشاہت کا معاملہ رکھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دیکھو اسی چیز کو، ہیکل سلیمانی، ساری چیزوں کو لیتے لیتے بنی اسرائیل اور یہ یہودی آج بھی جن چیزوں کو لے کر پریشان ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم نے دریائے نیل سے یعنی فلسطین وغیرہ کو کور کرتے ہوئے ہم نے دریائے فرات تک آنا ہے۔ اور ان کے جھنڈوں پر بھی آپ نے کبھی اگر نظر کی ہوگی تو آپ کو ایک بات پتہ چلے گا، کبھی آپ نے دیکھا ہے اسرائیلیوں کے جھنڈے پہ نشان کیسا ہوتا ہے؟ ایک لکیر اوپر، بیچ میں اسٹار، دوسری لکیر نیچے۔ کس چیز کی غمازی ہے یہ بتانا یہی چاہتے کہ پہلی دریائے نیل، دوسری دریائے فرات، اور بیچ میں یہ جو اسٹار، یہ ہماری حکومت ہوگی یہاں سے یہاں تک۔ انہوں نے اس چیز کو جو بنایا، جو اپنا فلیگ بنایا ہی ہے، اسی پلاننگ کے ساتھ بنایا کہ ہم نے ان فیوچر یہاں تک اپنی حکومت کو کرنا ہے، ہم نے یہاں تک پھیلنا ہی پھیلنا ہے ہر حال میں، کیونکہ یہ اس چیز کو اپنی وراثت مانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت وہاں تک تھی، تو اس چیز کو وہ اپنی وراثت میں شامل کرتے ہیں۔ تو بات یہ عرض کرنی ہے آپ کے سامنے، جو دو تسلط اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا، وہ یہ کہ عام بادشاہوں کو جو بادشاہت ملی تھی وہ زمینی اعتبار سے ملی تھی،
حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہر چیز کا مسئلہ ایسا تھا کہ ان کے تابع فرما بردار بنا دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہر چیز کو، یہاں تک کہ پرندوں کی بھاشا بھی آپ سمجھتے تھے، اور جنات جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنات ایسے ہوتے ہیں کہ سرکش ہوتے ہیں، جلدی کسی کے انڈر میں آتے نہیں، جنات جلدی کسی کے انڈر میں، قرآن خود کہتا ہے ایک مقام پر کہ جناتوں کو زنجیروں سے اللہ نے جکڑ رکھا ہے، زنجیروں سے باندھ رکھا ہے، لیکن انہی جنات سے حضرت سلیمان علیہ السلام کام بھی کراتے نظر آ رہے ہیں۔ بلکہ ایک مقام پر تو ایسا بھی ہوا تھا، اللہ رب العزت نے آپ کو جو اتھارٹی دی تھی، بات کر رہا ہوں میں کہ بادشاہت، ملک کی بات آئی نا، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، اس وقت جو شیاطین تھے اس کی، تو بادشاہت کس اعتبار سے تھی یہ سماعت کریں، اس کی تشریحات۔ ایک بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا میں تیری بحری مخلوق کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ بحر کہتے ہیں سمندر، سمندری جو مخلوقات ہیں، کہا مولا میں ان کو دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کہا ٹھیک ہے، خود نہیں بنانا تھا، جنات تو تابع تھے، بلایا اور بلانے کے بعد کہا پکاؤ کھانا ان کے لیے۔ بہت ساری سمندر کے کنارے تھے، ایک سے ایک کھانے پکائے گئے، بہت ساری غذائیں بنائی گئیں۔ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے، مولا میرے مہمانوں کو بھیجنا شروع فرما دے، میرے مہمان آنا شروع ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے ایک مچھلی پہلے بھیجی، ایک مچھلی، وہ ایک مچھلی آتی ہے اور اس نے جب کھانا شروع کیا تو جتنی چیزیں پکی تھی سب کھا گئی، اتنا سب سامان بنوائے تھے، ساری چیزیں بنوائی تھی، وہ مچھلی ایک ہی آئی اور سارا کا سارا کھانا چٹ کر گئی، کھا گئی۔ اور اس کے بعد جب جانے لگی کہا اتنا ہی کھانا تھا، کہا ہاں یہی تھا، یہ تو سارے لوگوں کا کھانا بنا تھا۔ تو وہ جانے لگی تو جاتے آتے کہتے ہیں سلیمان جتنی کوانٹٹی میں تو نے مجھے آج کھانا کھلایا، میرا رب ہر دن 3 گنا ایسا کھلاتا ہے، ہر دن 3 گنا ایسا کھلاتا ہے، لہٰذا میں تیری دعوت میں آج بھوکی جا رہی ہوں۔ اس مچھلی کا یہ کہنا تھا۔ تو بات یہ عرض کرنا ہے کہ یہ حکومت اللہ رب العزت نے جو انہیں دی، ورنہ بادشاہت اگر زمینی اعتبار سے دیکھے تو ان سے بڑی بڑی تھی، لیکن تسلط جو دیا وہ صرف زمینی انسانوں پر نہیں دیا، بلکہ پرندوں پر بھی دیا، جنات پر بھی دیا، ہواؤں پر بھی دیا، گھوڑے بھی ان کے آسمان میں اڑا کرتے تھے، یہ ایسا تسلط اللہ رب العزت نے دیا۔ تو اس زمانے کے جو جنات تھے ان کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ بنی اسرائیل ان کے پیچھے پڑ گئے، اور ان کے پیچھے پڑنے کے بعد یہ تھا کہ بس ہم ان سے جادو سیکھیں، جادو سیکھنے کے سارے معاملات وہاں سے شروع کر دیے۔ اب یہیں پر اللہ رب العزت نے ایک بات واضح فرمائی، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، سلیمان نے کفر نہیں کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ہاں لیکن یہ شیاطین ہیں انہوں نے کفر کیا ہے۔ یہ وضاحت کس چیز کی کر رہے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اقرار کرانے لگے ان یہودیوں کے سامنے اور بتانے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ساری چیزیں، تو یہ یہودی کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آ کر ہمارے سامنے اپنے دین کی بات کر رہے ہیں اور پیچھے نبی میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات وہ تو خود جادوگر تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ وہ خود جادوگر تھے، انہوں نے جادو کر کر کے تو لوگوں کے سامنے یہ ساری چیز کیے، آسمان میں جو ہے گھوڑے کا اڑنا، پرندوں کی بھاشا سمجھنا، یہ سب ایک جادو لگا ان کو، اور انہوں نے ثابت بھی کیا۔ معلوم ہے ان کی توریت میں آج بھی جائیں آپ اگر سرچ کریں گے تو ملے گا کہ کئی ایسی من گھڑت انہوں نے باتیں لکھ ڈالی ہے جس سے انبیاء علیہ السلام کی شان میں توہین ہوتی ہے۔ ایک جملہ میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ جو وہاں پر لکھا اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بوڑھے ہوئے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام بوڑھے ہوئے تو ان کی عورتوں نے انہیں بہکا دیا اور ان سے کفر صادر کرا دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ بہکانے کے لفظ اور یہ ساری چیزیں جو بولی کہ جو سلیمان علیہ السلام تھے تو بہکے ہی تھے، اور جادو کے معاملات آپ کو معلوم ہے، آپ کی ایک انگشتری تھی، ایک انگوٹھی تھی، جب جب آپ حمام میں جاتے تھے نہانے کے لیے جاتے تھے تو اس انگوٹھی کو آپ اتار کے رکھ دیا کرتے تھے، اس انگوٹھی کو اتار کے آپ رکھ دیا کرتے۔ ایک دن ایسے ہی غسل کے لیے آپ گئے تو اس زمانے کا جو شیطان تھا وہ آیا اور آپ کی شکل اختیار کر کے وہ انگوٹھی لے لیا، آپ کی زوجہ سے مانگا، آپ نے
انگوٹھی اس کو دے دیا۔ اب یہ انگوٹھی پہن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا پورا لباس اختیار کر کے، ان کا چہرہ اختیار کر کے آپ کی بادشاہت کی جو جگہ تھی وہاں جا کر بیٹھ گیا، وہاں جا کر یہ بیٹھ گیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں لاؤ میری انگوٹھی دو۔ تو بی بی برہم ہو گئی کہ تو سلیمان نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام تو اپنی انگوٹھی لے کر گئے۔ آپ سمجھ گئے یقیناً شیطان نے یہاں پہ معاملات بگاڑے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چوپ چاپ وہاں سے بستی سے نکل گئے باہر کہ فتنے کا وقت شروع ہے، ابھی وہاں سے ہٹ گئے۔ اور جب وہاں سے ہٹنا تھا آپ کا، ادھر یہ بیٹھا اور بہت الگ فیصلے دینا شروع کر دیا۔ تو جو آپ کے وزراء تھے، جس میں حضرت آصف بن بلخیہ وغیرہ تھے، تو جو آپ کے خاص مشیر وغیرہ تھے، مشورہ دینے والے آپ کے وزیر، انہوں نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو معاملات تھے وہ اس طرح تو نہیں تھے، یہ کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ تو اس وقت جو کتاب تھی، ان سب عالم بھی تھے اس کے، چاروں طرف سے بیٹھ کر اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جب کتاب کو تلاوت کرنا شروع کر دیا تو شیطان وہاں سے بھاگنا شروع ہوا، شیطان نے بھاگنا شروع کیا، اور اس طرح بھاگا کہ اس انگوٹھی کو لے جا کر بیچ سمندر میں پھینک دیا۔ بیچ سمندر میں پھینکا۔ اب حالت ایسی، حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ دن تک کسی کے باغ میں کام وغیرہ بھی کیے، کیونکہ لوگ اس طرح پہچان نہیں رہے تھے۔ لوگ تو جان رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام وہاں پر ہیں، حکومت کو سنبھال رہے ہیں، بادشاہت چل رہی ان کی۔ تو ایسا ہوا ایک دن بازار میں آپ تھے، ایک مچھلی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ مچھلی کو جو آپ نے کاٹا تو اس کے پیٹ میں سے آپ کی ہی انگوٹھی برآمد ہوئی۔ دیکھیں یہ ایک آزمائش بھی تھی اللہ رب العزت کی جانب سے، حضرت سلیمان علیہ السلام جان چکے تھے۔ تو بات یہ کرنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو شیاطین وغیرہ کے معاملات تھے، تو جب تک یہ شیطان آپ کی کرسی پر بیٹھا تھا تو یہ ایسے ایسے جادو کو لکھ لکھ کر اکٹھے کر کر کے آپ کے کرسی کے نیچے دباتا رہا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حضرت سلیمان، دو روایتیں اس میں کہ شیطان نے بھی دبایا، ایک یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود نے دفن کروایا تھا۔ بات لیکن جو عرض کرنی یہ کہ آپ کے بعد شیطان نے اس چیز کو لوگوں پر واضح کر دیا، اور واضح کرنے کے بعد لوگوں نے جب دیکھا تو دیکھ کر یہ کہتے ہیں اچھا ان کی حکومت جو ہواؤں پر تھی اور جو جانوروں پر تھی، جنات جو ان کے تابع، یہ جادو کے وجہ سے تھا۔ یہ ساری چیزیں کس وجہ سے تھی؟ جادو کرتے تھے، اس وجہ سے ان کے متبع فرما بردار تھے۔ تو یہاں پر بہت سارے لوگوں کے ایمان ڈگمگا گئے، اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ اسی چیز کی تردید کرتے ہوئے قرآن نے یہاں پر کہا وَمَا كَفَرَ سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا ہے، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، وہاں جو کفر کیا وہ شیطان نے کفر کیا ہے۔ تو اس چیز کو بھی اب انہوں نے ماننا شروع کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ نے اس چیز کو ظاہر فرمایا تھا تو اس چیز کو بھی لے کر ان لوگوں نے کیا کہا، ارے یہ تو اس سلیمان کی بات کرے تو جو تو جادوگر تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہاں پر یہ بات کہی، پھر آگے انہی یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے یوں کہا یعلمون الناس السحر، اور لوگوں نے جادو سیکھنا شروع کیا۔ وہ جادو سیکھتے تھے۔ جادو سیکھنا آپ کو بتاؤں یہ جائز نہیں ہے۔ بہت سارے تو علماء اور فقہا نے یہ کہا کہ جادو اگر سیکھتے ہیں تو یہ کفر تک جاتا ہے، لیکن ہاں ڈیفنس کے لیے، جیسے بہت سارے لوگ غلط کریں گے، کچھ مرض پھیلا رہے ہیں تو شفا دینے کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ بیماریاں ہی سب پھیلاتے رہیں، اس کے علاج کو بھی اگر اسی طریقے سے ہی سیکھنا ہے تو بیماری کو جاننا بھی پڑے گا نا، بیماری کیا ہے تبھی تو اس کو علاج کر سکیں ہم۔ تو اسی لیے کہا کہ ڈیفنس کرنے کے لیے، اس چیز کے کاٹ کو کرنے کے لیے جادو سیکھیں۔ جادو کا مطلب یہ نہیں کہ جادو ٹونا سپلی علم، اس کا علاج کرنا جو قرآن و حدیث کے ذریعے ہے۔ آج جو یہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک بات یاد رکھنا، یہاں قرآن نے کہا نا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، کہ انہوں نے پیروی کی اور یہ تلاوت کرتے تھے، کس چیز کو؟ پیچھے پیچھے چلتے تھے شیطان کے۔ یہاں محاسبہ کرنا ہم لوگوں کو بھی کہ آیا قرآن کو صرف ہم لوگ بھی تو صرف اسی لیے استعمال نہیں کر اپنے مفاد کے لیے کہ جادو ٹونا ہو تو ہی قرآن کی طرف رجوع کرنا۔ قرآن تو ہمیں آیا ہے ہدایت دینے کے لیے، قرآن تو آیا ہے اصول زندگی بتانے کے لیے، لیکن ہم نے قرآن کو صرف استعمال کب کیا؟ جب ہمارے پاس تکلیف آئے تب قرآن کو یاد کرنا۔ تو یہ چیز جو بالخصوص یہاں بتائی جا رہی ہے یہ ہمارے لیے درس عبرت اس لیے بھی ہے۔ تو بات آگے یہ جو عرض کرنی کہ انہوں نے جادو سیکھنا شروع کیا، ساری چیزیں کی۔ جادو اسی حد تک سیکھنا جائز ہے،
اور اگر کوئی اس لیے جادو سیکھتا ہے کہ لوگوں کے درمیان برائی پھیلائے تو یاد رکھیں کہ حدیث پاک میں سخت مذمت ہے، ایمان پر خاتمہ بھی نہ ہوگا، اور بعض فقہا نے فرمایا اس نے کفر تک کر دیا ہے، اس سے کفر بھی صادر ہو گیا۔ اب آگے ایک آیت آتی ہے اسی ٹکڑے میں، وما انزل علی الملکین ببابل وہاروت وماروت، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت۔ اب یہ اوپر کی جو آیت ہے نا، وما واتبعوا ما تتلو الشیطان، کہ انہوں نے شیطان کی پیروی کی اور اس سے جادو سیکھنا شروع کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس چیز ان فرشتوں کے پاس جا کر جادو سیکھنا شروع کر دیا جو بابل میں ہاروت اور ماروت آئے تھے۔ یہ دو فرشتوں کے بارے میں بھی بہت سارے واقعات الگ الگ طور پر ہمارے سامنے موجود ہیں، اور لوگ اتھینٹک طور پر بیان بھی کرتے ہیں، بہرکیف کچھ کتابوں میں مستور بھی ہے، لیکن حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ فرشتے ایسی مخلوق ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، ان سے گناہ صادر نہیں ہو سکتا نا۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو کام دیا ہے اسی کام میں لگے رہتے ہیں، بلکہ قرآن میں ایک جگہ پہ ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ فرشتوں کے بارے میں ایک حکایت جو ہمارے درمیان ہے کہ جب لوگوں کی ہٹ دھرمی، کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ مولا تم ان کو زمین پر پیدا فرمائے گا، اپنا نائب بنائے گا، جو زمین پر جائیں گے فتنہ فساد سب کریں گے، تو اس نے کہا کچھ لوگوں کی جو حکایتیں ہیں بیان کی ہوئی وہ میں بول رہا ہوں، پھر اس کو میں بتاتا ہوں بھی کیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ فرشتوں نے اس طرح کہا اللہ کی بارگاہ میں، پھر اللہ رب العزت نے کہا ٹھیک ہے تمہارے اندر بھی نفس ڈالا جاتا ہے، اور ان دونوں لوگوں کو نیچے بھیج دیا گیا ان کے اندر نفس رکھ کے۔ اس کے بعد ہوا کیا، زہرہ نامی ایک خاتون تھی، اس نے بدکاری کرنے کے لیے کہا، بچے کو قتل کرنے کے لیے کہا، ان لوگوں نے کہا نہیں ہم یہ سب نہیں کریں گے، یہ گناہ ہے۔ پھر اس نے آخر میں کہا کہ شراب تو پی لو کم سے کم، تو یہ دو فرشتے تھے، انہوں نے شراب بھی، نشے کی حالت میں عورت سے بدکاری بھی کی، اور بچے کو قتل بھی کر دیا۔ تو تینوں گناہ ان لوگوں نے کیا، حالانکہ کہتے کہ یہ فرشتہ تھا۔ تو یہ جو کہانی گڑھی گئی ہے یہ یہودیوں کی ہی آئی ہوئی ہے، یہ جو کہانی گڑھی گئی ہے یہ اصل میں یہودیوں کی ہی کہانی گھڑی ہوئی ہے کہ فرشتوں کے ذریعے یہ سارے معاملات ہوئے، ایسا ایسا کیا۔ حالانکہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قرآن میں جب فرما دیا اللہ رب العزت نے کہ ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، وہ وہی کرتے جو اللہ کا حکم ہے۔ اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو قیامت تک ایک کنویں میں لٹکا دیا گیا ہے، وہ لٹکے رہیں گے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت اس کی حقیقت نہیں لکھتے، آپ فرماتے ہیں یہ جو دو فرشتے آئے تھے یہ آزمائش کے لیے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ایک دستور جو بہت پیارا لگتا ہے، آپ کا ایک جو شیڈول ہے کہ آزمائش، لوگوں کو آزمانا، جیسے کہ مثال کے طور پر کسی چیز میں کسی برائی میں اس حد تک پڑ گئے کہ اب آخر میں ان پر عذاب آنے سے پہلے ایک آزمانے کی چیز واقعتاً یہ کر رہے ہیں اپنی طبیعت سے یا کسی کے دباؤ سے کر رہے ہیں۔ جیسے یہاں پر ہے کہ بابل میں جو ہاروت اور ماروت تھے جو ان پر نازل کیا گیا تھا، انہوں نے اس کو سیکھنا شروع کیا۔ ہوا یہ تھا کہ ہاروت اور ماروت، بابل ایک جگہ جیسے کہ ملک شام یا ملک عراق کے کو شاید بابل کہا جاتا ہے، تو اس میں ایک جو صدر جگہ بھی تھی وہاں کو بھی بابل کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر گاؤں والے ممبئی آتے تو کیا بولتے ہیں، ممبئی جا رہا ہوں، وہ چاہے یہاں وکرولی میں آئے یا ممرہ میں جائے یا کہیں بھی جائے، لیکن کیا بول کر کے آتے ہیں کہ میں ممبئی آ رہا ہوں۔ لیکن جب ممبئی والے خاص ممبئی آتے تو کیا کہتے ہیں، میں ممبئی جا رہا ہوں کام سے، حالانکہ رہ تو ادھر ہی رہے ممبئی میں۔ تو اسی طرح جو بابل کہا جاتا ہے یہ خاص جگہ کا بھی نام ہے اور کلی طور پر بھی بابل کہا جاتا تھا۔ تو بابل میں یہ دو فرشتے تھے، ان کو جب وہاں پر اتارا گیا تو ان کو اتارا اس لیے گیا تھا کہ لوگوں کو جادو سکھائیں۔ ان کی طبیعت جادو سیکھنے میں تھی نا، تو ایسا تو نہیں کہ یہ مطلب بس ایسے ہی سیکھ رہے، واقعتاً ان کی طبیعت کیا ہو چکی ہے یہ آزمانا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کو جب بھیجا، لوگ ان کے پاس آتے بھی تھے سیکھنے کے لیے، تو یہ صاف صاف کیا کہتے تھے، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور وہ کسی کو بھی جادو نہیں سکھاتے تھے مگر یہ دونوں ان لوگوں سے کہہ دیتے تھے بے شک ہم فتنہ ہیں لہٰذا تم کفر مت کرو۔ یہ جو جادو سکھا رہے ہیں یہ فتنے کے طور پر ہے، اس کو سیکھ کر تم کفر مت کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے مطلب ان کو ایک حکم دیا تھا کہ جاؤ آزمانے کے لیے جاؤ۔ تو یہ ہاروت اور ماروت جب آئے، اب جب لوگ آتے تھے
اور کہتے تھے ہمیں جادو سیکھنا ہے، تو یہ فرشتے بولتے بھی تھے مت سیکھو، اچھی چیز نہیں ہے یہ، لیکن جب وہ کہتے تھے نہیں ہمیں سیکھنا ہے تو کہتے تھے ٹھیک ہے سیکھو۔ اب یہ سکھاتے بھی تھے ان کو۔ تو بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہاروت اور ماروت کی جو حقیقت ہے، جو حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا، وہ اس گناہ کی طرف منسوب مت کرتے ہوئے اس چیز کو دیکھیں کہ ایک آزمائش کے طور پر ان کو بھیجا گیا تھا، اور وہ آزمائش یہ تھی تاکہ لوگوں کو وہ جادو سکھائیں۔ تو ایک تو جادو جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان لوگوں نے شیاطین کے ذریعے سیکھا، ایک جادو یہ، اور ایک موقع اور ہے ملک عراق یا شام میں ان کو قید کر کے تقریباً 6000 یا 600 لوگ تھے، وہاں بھی سیکھے تھے۔ تو 3 جگہوں سے ان لوگوں نے جادو سیکھا تھا، اور وہی جادو آج تک چلتا چلا آ رہا ہے، وہی جادو آج بھی چلتا چلا ہے۔ ہمارے درمیان جو یہ کارٹون وغیرہ بنتے ہیں اور بچے جو بالخصوص اس میں نگاہیں گڑائے بیٹھے رہتے ہیں، نہ باپ کی سنتے ہیں نہ ماں کی سنتے ہیں، آج چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں حال ایسا ہے، اس کی بہت زیادہ نقصانات ہیں، اور میں اس کی بہت بڑی وجہ جو میں نے خود بھی اپنی زندگی میں محسوس کی، ہم شاید یہ کہتے ہوں گے کہ ہم فون استعمال اچھی چیز کے لیے کرتے ہیں، ہم نعت سنتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، تو یہ آپ اپنی طبیعت سے دیکھ رہے ہو نا، لیکن دیکھ کس میں رہو؟ فون میں ہی نا۔ وہ بچہ جب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری ماں بھی فون چلا رہی ہے، میرا باپ بھی فون چلا رہا ہے، میرے گھر کے ہر افراد فون چلا رہے ہیں، تو میں سب چیزوں کو کیوں کھیلوں، میں بھی تو یہی چلاؤں، کیونکہ صبح شام وہ اپنے سامنے یہی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو آپ نے اپنی طبیعت سے دیکھا، ماں نے اپنی طبیعت سے دیکھا، باپ نے اپنی طبیعت سے دیکھا، جس کو جو چیز پسند تھی وہ دیکھا، بیٹا بھی آتا ہے وہ اپنی طبیعت سے دیکھے گا، سیدھی بات ہے۔ تو اس لیے اگر گھر میں یہ چاہتے ہیں ہمارا اگر ایسا ہے کہ ہم یہ فون کا استعمال بچوں کو نہ کرائیں، تو آپ لاکھ کھلونے لا کر دے دو، لاکھ چیزیں لا کر دے دو، سچ بتا رہے ہیں، یہ ایک تجربے کی بات کر رہا ہوں، مہنگی سے مہنگی چیز لا کر دے دو، تھوڑی دیر اس میں مشغول ہوں گے، لوٹ کر پھر اسی پہ آتے ہیں۔ وہ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے، ہم جب ان کے ساتھ بھی لیٹتے ہیں تو فون چلا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں تو فون چلا رہے ہیں، تو اس کے نقصان یہ آتے کہ یہ عادت تو ہم سے ہی دیکھ دیکھ کر سیکھے، اور پھر جو دوسری چیز انہوں نے دیکھنا شروع کیا، آپ سب اپنی اپنی طبیعت سے دیکھتے ہیں، ہماری اپنی طبیعت ہوتی ہے، وہ کارٹون دیکھنا شروع کرتے ہیں، اور کارٹون میں ایک جادو ہے، قبالہ نامی جادو، بات جادو کی چل رہی اس لیے بات عرض کیا، یہ سب قبالہ نامی جادو۔ اکثر و بیشتر کارٹون کے چہرے جو بھی بنائے جاتے ہیں اس میں کہا جاتا ہے ایک ڈاٹ ہوتا ہے، نہیں تو کوئی رنگ جیسی چیز ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ رہتا ہے جو ڈاٹ جیسا اس میں ہوتا ہے، کہتے ہیں اس ایک چیز کے ذریعے جو بچہ اس کارٹون کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ایسا جادو نقش ہوتا ہے کہ اس کا گرویدہ بن جاتا ہے، مطلب پھر اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ کیا وجہ ہے کہ کھانے سے پہلے پھر ٹی وی لگانے کے لیے کہا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے بچہ بولتا ہے کہ دودھ پینے سے پہلے مجھے پہلے یہ چیز لگا کے دکھاؤ؟ ساری چیزیں اپنی جگہ ہو جاتی ہے، رو رہا ہوتا ہے، ضد کر رہا ہوتا ہے، باہر جانا ہے، چیز لینا ہے، لیکن آپ ایک چیز لگا کر دے دو، سارا جیسے بولتے ہیں نا جادو کر دیا گیا، اب چپ چاپ بیٹھ گیا، کچھ اثر ہی نہیں ہوتا اس پہ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جادو کا اثر ہے میرے عزیزوں۔ تو یہ یہودیوں نے سیکھا اور آج تک اس کے پیچھے پڑے۔ یہ الومناتی کرتے کیا ہیں؟ یہ ان کی تنظیم کیا ہے؟ یہ اصل میں یہ ایک جادو کی ہی پوری تنظیم ہے۔ یہ لوگوں کے درمیان الگ الگ شکل بنا کر آنا، اور جادو اتنی بات یاد رکھیں صرف یہی نہیں ہے کہ دعا تعویذ کر کے گاڑ دینا، جادو اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کی نظر پہ پردے ڈال دینا۔ آپ کی نظر پہ ایک جادوگر بھی جب جادو دکھانے آتا ہے، یہاں سے کبوتر نکالا، یہاں سے یہ نکالا، پیسے نکالا، کیا کرتا ہے وہ؟ آپ حیران رہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی تھا ہی نہیں، کہاں سے چیزیں آ رہی ہیں؟ تو وہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ آج ہمارے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے پردے ڈالے جا رہے ہیں، ننگے پن کا پردہ ہے، عریانیت کا پردہ ہے، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو پردے ڈالے جا رہے ہیں یہ ایک طرح کا جادو ہی ہے جو بندے کے دل و دماغ پر نقش ہوتا جا رہا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، سب سے پہلی چیز جو انہوں نے استعمال کی یہ فون، اور کسی بھی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہو تو کہا گیا دل دماغ اور شرمگاہ کو برباد کرو، برباد ہو جائے گا، ان 3 چیز کو آوارہ کرو۔ اور 3 چیز کو آوارہ کرنے کے لیے کسی چیز کو قریب کرنا ہوتا ہے کہ دلوں میں وہ رچ بچ جائے، دماغ میں وہ ہر دم چلتا رہے، اور شرمگاہ بھی اس سے آوارہ ہوتی رہے۔ اس کا عمومی مفہوم لیں تو فون کے ذریعے دیکھیں، دل ہمارا جو کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں، دماغ اس کو امیجن کرتا ہے، سوچتا ہے، سارے فیصلے لیتا ہے، اور پھر جب گناہ کے منظرات دیکھ لیتا ہے تو شرمگاہ اس پہ کام کر جاتی ہے۔ تو یہ تینوں عمل ہوا۔ دوسرے اعتبار سے اگر دیکھیں کہ یہ قریب کس طرح ہے، تو میں آپ کو بتاؤں 24 گھنٹے میں یہ ہم سے دور ہی نہیں ہوتا۔
اب تو حال ایسا ہے کہ باتھ روم میں بھی نوجوان لے کر جا رہا ہے. یہ خبریں آئی ہیں ہم تک کہ وہ بیٹھتا ہے وہاں پر جو ہے گیم کھیل رہا ہوتا ہے باتھ روم میں. پڑھا کتنی اچھی جگہ گیا تھا, اللہ کی پناہ. وہاں جا کر آپ کو معلوم ہے ایک صحابی کی موت ہوئی ہے اس باتھ روم میں, جہاں غلاظت کرنے کے لیے جاتے ہیں ہم بول و براز کے لیے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. شیطان کی بات چل رہی نا, یہ جنات ہی تو ہوتے ہیں جو گئے گزرے ہوتے ہیں, بالکل گندے ہوتے ہیں, وہ پاخانہ پیشاب کی جگہ پر ہوتے ہیں, انہی کو خبیث کہا جاتا ہے. اور انہی کا پھر حملہ ہوتا ہے تمہارے دماغ کو کمزور کرنا, تمہیں جو ہے وسوسے ڈالنا, ساری چیزیں کرنا. اب ہمارا نوجوان جا رہا ہے باضابطہ وہاں بیٹھ کے گیم کھیل رہا ہے, موبائل چلا رہا ہے. یہ بہت غلط چیز. یہاں تک کہ آپ کو بتاؤں اس کے نقصانات ذہنی اعتبار سے چھوڑو, آپ کی جسمانی اعتبار سے بھی بہت ہے, بہت زیادہ ہے. ایک بچہ پیرالائز ہو گیا اس میں. وجہ کیا تھی؟ بیٹھ کر وہ پب جی کھیل رہا تھا, کیا کر رہا تھا, گھر سے اس کی نیوز آئی, کھیلتے 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 اتنا وقت گزار گیا کہ بیٹھے بیٹھے پیر سن پڑ گیا, اس کے پیر میں حرکت نہیں, کیونکہ ایک مومنٹ لے کر بیٹھا تھا باتھ روم میں, اور پھر ایسا ہو گیا کہ وہ پیرالائز ہو گیا, اٹھ ہی نہیں پا رہا تھا وہاں سے. گھر والے لے کر آئے باہر اس کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب چیزیں اچھی ہیں یا آپ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ساری چیزوں کو اختیار کیا گیا میرے عزیزوں؟ تو بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ جادو, یہ سحر, ان سب چیزوں کو اگر قریب کیا گیا تو یہ صرف دعا تعویذ کے ذریعے نہیں, یہ فون ہی سب سے بڑا جادو ہے آج ہمارے درمیان. اور دیکھو یہ قریب کتنا ہے. میں نے کہا نا باتھ روم میں بھی کچھ لوگوں سے نہیں چھوٹتا, اور عام طور پر ہم تم سب کے ساتھ حال جیسا ہے. ہم جہاں بھی آج مسجدوں میں بھی آ رہے ہیں, ہم ساتھ میں لا رہے کہ نہیں عبادت کے لیے, اگرچہ ہم قرآن پڑھتے ہوں, اس میں نیکی کا کام کرتے ہوں, لیکن ہے ہمارے ساتھ, ہے ہمارے ساتھ. اس کے ذریعے جو فتنہ ہوا, جو حدیث پاک میں قیامت کے قریب مسجدوں میں گانے بجائے جائیں گے, لوگ باضابطہ آ کے ڈھول تو نہیں بجا رہے, لیکن موبائل میں بجتا ہے کہ نہیں بجتا؟ نہیں بج رہا ہے. کوئی کچھ بول بھی نہیں سکتا, بھائی فون ہے, بج گیا ہوگا, بھول گیا ہوگا. ہمارے یہاں کوئی ڈھول تاشے لے کر آئے تو باضابطہ چلائیں گے, ارے مسجد میں آ کے ڈھول بجا رہا ہے, لیکن وہی فون میں بج رہا ہے, کامن ہے, بج گیا ہوگا, چاہے جو چیز بجا رہا ہو وہاں پر. تو یہ کیسی چیزیں ہیں ہمارے درمیان فتنے فساد کو پیدا کرنا. تو بات یہ عرض کرنی تھی آخر میں مجھے کہ ہم سے قریب کتنا ہے. رات میں جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سر کے پاس یہیں رکھ کے سوتے ہیں نا, الارم لگائیں یا چاہے جو لگائیں, دماغ سے قریب ہوا. ایک تو ذہنی اعتبار سے ہے رچا بسا, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی جسمانی اعتبار سے یہ فون ہمارے دماغ کے پاس ہوتا ہے, سر کے پاس ہی اکثر و بیشتر لوگ رکھ کے سوتے ہیں. صبح ہوتی ہے تو یا تو یہاں پاکٹ کے پاس, دل کے پاس, یہاں جیب بنی ہوتی ہے نا, یہاں لوگ رکھتے ہیں, نہیں تو کم سے کم یہاں جو جیب ہوتی ہے یہاں پہ رکھتے ہیں. تو دل کے بھی قریب ہو گیا, اور جیب کے پاس رکھا تو شرمگاہ کے بھی قریب. نہیں تو ہمارے ہاتھ میں تو ہوتا ہی ہے, اور ہاتھ کے اندر آپ کو پتہ ہے اثرات, بہت ساری چیزیں, ہماری پیٹھ دکھ رہی ہے, ہمارے سر میں درد ہو رہے ہیں, الگ الگ نبض ہوتے ہیں. آپ کو بتاتے ہوں گے اس کی مساج کرو تو یہاں اثر ہوگا, اس کا مساج کرو. پوری انگلیوں سے اس کو پکڑے رہیں گے تو اثر کہاں پہنچے گا؟ یہ میں ایک ایسی چیز آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. تو استعمال ہے اچھا, اگر استعمال آپ کر سکتے ہیں تو کریں, لیکن اس کی تباہ کاریاں بہت ہیں زمانے کے اعتبار سے. تو یہ جادو وغیرہ جو قبالہ نامی جادو تھا, بچوں کو بھی کہنا چاہوں گا خدا را اس سے دور ہو جائیں. آنکھوں کا کینسر تک شروع ہو گیا میاں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو آنکھوں کا کینسر ہو رہا ہے اتنا زیادہ فون دیکھنے کی وجہ سے. اور ماں باپ کو بھی میں کہنا چاہوں گا ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ فون نہ پکڑائیں. کسی بھی چیز کی اگر عادت لگی ہے تو تھوڑا بدل دینے کی کوشش کریں. یعنی اگر آپ کو ڈرانا ہے, دھمکانا ہے, یا کوئی چیز کہنی ہے, کوئی سامان دلا دیں. اگر آپ جس اعتبار سے بھی آپ جانتے ہیں آپ کا بچہ کیسے روٹھا ہوا ہے تو مان سکتا ہے, تو اس کو منانے کی کوشش کریں. بہرکیف تو بات یہاں سے چلی تھی ہاروت اور ماروت کی, کہ ان کے ذریعے بھی ان لوگوں نے جادو کو سیکھا. حالانکہ یہ جو فرشتے آئے تھے یہ صاف صاف یقولا کا لفظ آیا, وہ دونوں کہتے تھے کہ بے شک ہم جو ہے فتنہ ہیں, نحنو فتنتن, ہمیں فتنہ بنا کر بھیجا گیا, یعنی آزمائش. فتنہ بمانا آزمائش, اس کو تم مت سیکھو ورنہ کافر ہو جاؤ گے. لیکن انہوں نے سیکھا. کیا کہتے تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. لیکن وہ لوگ کہتے تھے ہم تو اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے درمیان, بالخصوص عورت شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق کرا دیں, ان کے درمیان جدائی کرا. آج بہت سارے بنگالی بابا آپ کے درمیان ملیں گے, آپ بسوں میں چڑھو, اسٹیشنوں پہ جاؤ, سب جگہ دکھتے ہیں. کہ آپ ایک بار رابطہ کرو, محبوب دوڑتا ہوا آپ کے پاس بھی آئے گا, اور شادی شدہ ہو تو جدائی بھی کرا دیں گے, اور سارے کام آن لائن ہو جائیں گے, آپ کو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایسا ہے, آدھی پیمنٹ پہلے کرو, کام ہونے کے بعد پوری پیمنٹ کرو.
یہ ساری چیزیں جو کر رہے ہیں، ساری چیزیں جو کر رہے ہوتے ہیں، سخت گناہ ہے میرے عزیزوں۔ آپ اس کی چکر میں بالکل نہ پڑیں۔ اگر ان سب چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف کرنا چلے جائیں گے تو یاد رکھیں آپ کا نتیجہ یہیں پر نہیں رکے گا، بلکہ کفر تک آپ کو لے کر جائے گا۔ کسی مسلمان کو تکلیف دینا، اس کو ایذا پہنچانا اور ان سب چیزوں میں مشغول ہو جانا آپ کے ایمان کو ضائع کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ خیر، آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جو یہ جادو سیکھ رہے ہیں، میاں بیوی کے درمیان تفریق کرانا، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو اس چیز میں، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تم جادو سیکھ لو، چاہے جو آگ کی فطرت کیا ہے، جلانا نا۔ آگ آپ کے سامنے جل رہی ہو اور میں کہوں اس میں جائیں گے تو جل جائیں گے، آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن اللہ کی اجازت سے ہی وہ آگ جلاتی ہے۔ نہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ آگ کی فطرت ہے جلانا۔ چھری تیز ہے، کاٹتی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ کیوں نہیں چلی؟ اللہ کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا گیا، کیوں نہیں جلے؟ اللہ کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے پیٹ میں رکھا، کیوں نہیں کھا گئی؟ کیونکہ اللہ کی اجازت نہیں تھی۔ جہاں جہاں اللہ کی اجازت نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا۔ قرآن وہی کہتا ہے، یہ چاہتے ہیں تکلیف پہنچانا نا، تو جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو یہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن جن جن بندوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس میں ہماری اپنی بھی کرتوتیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے ہماری حفاظت کے لیے بہت ساری چیزیں رکھی گئی ہیں۔ اگر ہم اس کے ذریعے چاہیں تو کوئی ہمارا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا، ظاہر سی بات ہے۔ جیسے آپ کو بارش ہو رہی ہوتی ہے، پانی گر رہا ہے، تو آپ بھیگنا چاہو گے، باہر نکلو گے، کہو گے مجھ پر پانی کچھ نہیں اثر کرے گا، میں نہیں بھیگوں گا، تو آپ بہت بڑے احمق ہیں۔ لیکن آپ اگر رین کوٹ پہن کر جاتے ہیں یا چھاتا لیے ہوئے تو آپ اس کے بعد کیا ہے کہ ہاں اب میں نہیں بھیگنے والا، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اسی طرح اگر جو بھی برائی کرنے والا ہے، آپ قرآن پڑھے ہوئے ہو، آپ کی حفاظت کے لیے بہت ساری چیز دی گئی ہے، آپ استعمال کرو، آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو باتیں جو عرض کرنی تھی وہ یہ کہ اللہ رب العزت کہ جب تک حکم نہ ہو، اس کی اجازت نہ ہو، کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ آگے ارشاد فرماتا اللہ تعالیٰ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ اور یہ جو جادو کرتے ہیں نا، ان کو بھی پتہ ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کو فائدہ ہوگا، نہ ہی ان سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جو چیزیں انہوں نے خرید رکھی ہے، یہ جادو کا جو سودا کیا، سیکھا، آخرت میں تو اس کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے سوائے سزا کے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ۔ تو ہائے افسوس، کیا ہی برا انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے میں سودا کیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اگرچہ یہ جانتے ہیں کہ کیا ہی برا کام کیا ہے ان لوگوں نے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ ان سب چیزوں کو جان جاتے ہیں کہ جو چیزیں کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ آگے کیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر وہ ایمان لاتے، پرہیزگاری اختیار کرتے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب بھی بہت اچھا ہے اگر یہ جانتے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ دونوں آیت کے آخر میں آیا۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جانتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، اگر اس پہ یقین